الحمد لله الحمد لله رب والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اپنی زلف کا اسیر رہنے دے اپنی زلف کا اسیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے بادشاہت کا اعتبار نہیں بادشاہت کا اعتبار نہیں احتیاطاً فقیر رہنے دے بادشاہت کا اعتبار نہیں احتیاطاً فقیر رہنے دے من شب صدیق رات دیدم بخواب گلز خاک راہ او چیدم بخواب گفتمش اے خاص اے خاصان عشق عشق تو سر مت لائے دیوانے عشق چارہ فرما پے آزار ما پختہ از دستت اساس کار ما میرے مخدوم و محتشم
جگر گوشہ مفکر ملت عزیز محتشم حضرت قبلہ صاحبزادہ عثمان علی عباسی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ معزز محتشم مہمانان گرامی مرتبت اور ہماری پیشانیوں کے جھومر تمام علماء کرام، جامعہ رضویہ انوار العلوم کے تمام نونہالان، علماء، خطباء، قراء، حفاظ، سب سے پہلے تو میں حضرت مفکر ملت کے لیے ایک چھوٹا سا شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں گدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، اگرچہ میں گدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، مگر وہ میں، وہ صراحی، وہ جام باقی ہے۔ میں گدا جب تک آباد ہے، وہ کہتے ہیں عالم نہ شود ویراں، عالم نہ شود ویراں تا میں گدا آباد است۔ اس لیے مجھے دل کی گہرائیوں تک اور کلیجے کی پہنائیوں تک سکون ملا، چین ملا، قرار ملا اور بے حساب پیار ملا۔ اللہ حضرت کی خدمات کو روز حشر تک اسی طرح ہمارے دل و دماغ میں نقش رکھے، الہی حشر تک آستان یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے۔ مجھ سے قبل آپ نے ہمارے نقیب محترم کی نقابت بھی سماعت فرمائی اور ایک خوبصورت نعت ہمارے علامہ صاحب نے پڑھی، اور حضرت نے جاندار اور شاندار اور گرجدار خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نمائندگی فرمائی، میں ان کا نام لے کر سب کو نمائندہ بنا رہا۔ یا رسول اللہ، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو ظاہر ہے اتنے سارے اہل علم، اہل عقل، اہل دانش جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں اقرار اور اعتراف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے۔ میں حضرت کی گفتگو سن کر اور اتنے سارے علماء کی یہ کہکشاں دیکھ کر میرا تو دل ویسے ہی دھڑک رہا ہے۔ نہ گلم، نہ برگ سبزم، نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرتم کے دہقاں بچے کار کشتمار۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ جناب محترم حاجی افضال صاحب، عزیزم قمر افضال صاحب،
انہوں نے یہ محبت کا اظہار فرمایا، آپ سب دوستوں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ مجھ سے جتنے یہ تشریف فرما ہے میرے بھائی، عقل میں، علم میں، عمل میں، ہر لحاظ میں بہتر ہیں، برتر ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ بہتر برتر تو یہ ہیں، لیکن قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زدم۔ میرے سینئر، میرے تعلیمی بھائی جناب مفتی ایوب خان صاحب، ظاہر ہے وہ اس وقت تب بھی وہ صلاحیتوں میں آگے تھے اور اب بھی، تو اس لیے میں آپ کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ غلام فریدہ یار دے کیتے سک پہنی پہ گئی چکی، تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ حضرات گرامی، عنوان تاجدار ختم نبوت ہے، اور میں نے حضرت کے خطاب سے جو کچھ مجھے کچھ سمجھ آیا ہے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے، اور اقبال کا خواب اس لیے بھی سند ہے کہ وہ کسی خاص، ہر قبیلہ اسے کہتا ہے یہ میرے قبیلے کا آدمی، ہر قبیلہ اسے کہتا ہے یہ میرے قبیلے کا ہے، اس کا مطلب ہے سب کو قبول ہے، اس سے زیادہ آگے بات کرنا فضول ہے۔ سب کو جو قبول ہے، جو سب کا مقبول ہے، اس کا خواب ہے۔ اور ہمارے کچھ دیندار حضرات اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اسے دنیا دار سمجھتے ہیں، تو دنیا دار کا خواب تو پھر، اب اس کا خواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، بندہ بھی انوکھا ہے، خواب بھی نرالا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ایک رات تھی، رحمت کی برسات تھی، اور میری خواب میں صدیق اکبر سے ملاقات تھی، من شب صدیق را دیدم بخواب۔ آگے کہتے ہیں گل ز خاک راہ اوچی دم بخواب۔ میرے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں کہ اقبال پکا شیعہ تھا، چلیں چشم ما روشن دل ماشا، آپ اسی پہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، تو لیجئے سنیے، پھر شیعہ کی سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں ہوئی میری صدیق اکبر سے ملاقات، لیکن اصل میں آگے ہے بات، گل ز خاک راہ اوچی دم بخواب۔ حضرت اقبال کہتے ہیں جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا تختہ گل کھل جاتا تھا۔ گل ز خاک راہ اوچی دم بخواب، جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا تختہ گل کھل جاتا تھا، اور میں بڑے ادب سے وہاں سے پھول اٹھاتا تھا۔
یعنی جہاں صدیق کا پاؤں ہے وہ سارا رحمت بھرا گاؤں ہے. جس کا یہ پاؤں اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں. جس کے قدموں کی خیرات گلستان ہے سوچ صدیق کا کیا عظیم شان ہے. اس کے قدموں میں ملا ہوا سارا جہان ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جہاں صدیق کو میں نے خواب میں دیکھا, جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا تختہ گول کھیل اور گول سے کھا کے راہ اونچی دم, میں وہاں سے پھول اٹھاتا تھا مگر فرق تھا وہ آگے تھا میں پیچھے تھا. اب شہباز کی پرواز کہاں, پر شکستہ چڑیا وہ بھی برسات میں بھیگی ہوئی. سوچے نا, کہاں صدیق کی پرواز, کہاں غریب اقبال کی آواز. کہتے ہیں گفتہ مش صدیق آگے تھے میں پیچھے تھا, اور میں مارا ہوا ذوف نقاہت کا اور وہ شہباز پرکشا شہباز اور شہباز کے اپنے انداز. کہتے ہیں میں نے دی صدا جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا, ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا. گفتہ مش میں نے دی صدا. علامہ اقبال نے کہا یہ اس وقت کا علامہ ہے, اب تو معاف کرنا ہر ایرا غیرہ علامہ ہے. علامہ پہ بھی گزارا نہیں, حضرت العلام ہے. یعنی کیا کہیے, اپنے آپ کو عالم فرماتے ہیں بلکہ اس پہ گزارا نہیں ہوتا, علامہ فرماتے ہیں. اس پہ بھی تسکین نہیں ہوتی, علام. اور خالی علام نہیں, حضرت العلام, عمدۃ المرام, خلاصۃ الکلام, میرے بے لگام. یہ عجیب امت ہے, 2.5 باتیں نبی کی یاد کر کے خود عالم پھر علامہ پھر علام, اور اپنے نبی کو جس سے تھوڑی سی خیرات لی ہے خود عالم علامہ, نبی کو کہہ دیا ان پڑھ. کیا عجب تماشا ہے, عجیب بے حسی, بے کسی, بے بسی. خیر, علامہ اقبال جب وہ علامہ تھے تو پھر علامہ کا لفظ صرف اسی پہ پھبتا تھا. یہ چادر صرف اقبال کے وجود پہ فٹ آتی تھی جب کہتے تھے علامہ نے کہا ہے, تو پھر ایک ہی تھا. اتنا بڑا علامہ, پڑھا لکھا آدمی, وہ کہتا ہے کہ گفتہ مش میں نے حضرت ابو بکر کو دی صدا, پر میں نے کیا کہا, گفتہ مش اے خاص اے خاصان عشق. حالی نے میرے نبی کو کہا تھا اے خاص اے خاصان رسول. اقبال نے کہا یہ لفظ یا نبی پہ پھبتا ہے یا صدیق پہ سجتا ہے.
اے خاصہ خاصان عشق، وہ رسولوں کا خاصہ خاص ہے، اور یہ بھی رسول کی اس مقیاس میں پاس ہے، اور ہم سنیوں تو کو بالکل راس ہے، ہمیں ہر برادری کا احساس ہے، بندہ یہ بالکل خاص ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں گفتہ مشع خاص ہے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع۔ غزل دی جان یا آخری یا پہلا؟ سر مطلع دیوان عشق، عشق کا بھی ایک دیوان ہے جس میں چھپا چھپا سارا جہان ہے، اور اس عشق کی بھی داستان ہے، اور وہ داستان کس کا نام ہے؟ اقبال کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ ابھی بات ادھوری ہے اب ہونے والی پوری ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرود انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اب ہوئی ہے بات پوری، اب ہو گئی تمہید نوری۔ کیوں جی حضور؟ یہ اقبال کی حضور عادت ہے، وہ دو شخصیتوں کو کبھی جدا نہیں کرتا، دو شخصیتوں کو اقبال کبھی لازم و ملزوم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دو شخصیتیں یہ بظاہر دور ہیں، اندر سے حضور ہیں۔ یہ دو شخصیتیں تمام صحابہ میں نیک ہیں، دور میں شاید جدا جدا، اندر سے ایک ہے، کیونکہ دونوں کمال کے نیک ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ دعا مانگی، کہا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے۔ سنیو ون سائیڈڈ ہم نہیں ہیں، ہم ظاہر ہے ون سائیڈڈ یا ون مائنڈڈ، ہم ون سائیڈڈ نہیں ہیں، پنجابی میں یعنی ہم نہیں ہیں کانے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یک چشم گل۔ ہن بات گئی ہے بالکل کھل۔ یہ کانے ہوتے ہیں جو صدیق کی بولی بولے علی کی نہ بولے، علی کی بولے صدیق کی نہ بولے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے جس کے پاس ترازو ٹھیک ہے اس نے کی یہ بالکل تصدیق ہے، یہ مسئلہ بھی تحقیق ہے، یہ جوڑا بالکل ٹھیک ہے۔
مگر جن کے شیشے میں لیک ہے. اب اندھا تو آپ کا اپنا شیشہ ہے، گلا آپ کیوں کریں تصویر کا. اس لیے علامہ اقبال کی عادت ہے وہ ان دو شخصیتوں کو جدا، اور اس معاملے میں ہم اقبالی ہیں. ہم اقبالی ہیں کیونکہ سارے حلالی. ہم اس گلشن کے مالی ہیں. ہم ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، ہم ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، ہم ایک ہی چمن کے پھول ہیں، ہم سارے غلام رسول ہیں. اس لیے یہ جھگڑے فضول ہیں. ہم رکھتے سامنے اپنا اصول ہے. اصول یہی ہے ہم انہیں جدا نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے کرتا پھرے، لیکن اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا، پھر وہی کہتے سوزے صدیق و علی. سوزے، پہلے سوز پہ زور دے، سوزے صدیق و علی از حق طلب. رب تجھے منگنیاں نہ دعا تے مسلح بچھا، تیر ادھی رات نو آ، پھر سر رکھ کے نیرے لا، نعرے لا. او میرے خدا میری اجڑی کلی وسا، میرے دل وچ انہاں دو بندیاں دا تھوڑا جہا سوز لیا. اس لیے حضرت اقبال نے اس منزل پہ تو خواب دیکھا. خواب میں کہتے ہیں گلز خاک کے راہ اونچی دمبا خواب، گفتمش اے خاصائے خاصان عشق، عشق تو سر متلائے دیوان عشق. اب کہا کیا وہ سنیں، چارہ فرما پے آزار ماں، پختہ از دستت اساس کار ماں. میں نے اس دو سطروں کے لیے پوری بات کی. چارہ فرما پے آزار ماں، امت دکھوں میں گھر گئی، امت آزار میں گر گئی، امت ایک عجیب بازار میں گھر گئی. سمجھ نہیں آ رہی امت کو، کرم فرما چارہ فرما. ایک واری پھیرا پلٹ کے آ، دکھ میں مبتلا ہیں کیوں، پختہ از دستت اساس کار ماں. اس لیے تجھے پکار رہے ہیں کہ ہم تجربہ کر چکے ہیں. جب یہ دین، یہ اسلام زمین پہ گرا تھا، زمین پہ آیا تھا، رسول اللہ کے بعد جس نے اسے اٹھایا تھا. اب ختم نبوت کی طرف ذرا توجہ فرمائیں. جب سرکار نے پردہ فرمایا، وہ قیامت سے پہلے بڑی قیامت تھی امت کے لیے، اس سے بڑی قیامت. بندے تو بندے ہیں، انسان تو کمزور انسان ہے، پتھر پہاڑ روتے تھے. یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ قادت الجمادات تتصدع من عالم مفارقت ہی، حضور کی جدائی کی تلواروں نے، تیروں نے صرف انسانوں کے کلیجے کو نہیں چھلنی کیا، بلکہ جانور الگ تڑپتے تھے، پتھروں کے کلیجے پھٹے جاتے تھے. قادت البیوت تسقط من الصراخ،
صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا کہ دکھ درد کے طوفان سے گھروں کی چھتیں اڑ جائیں، جہاں پتھر روئیں، پہاڑ روئیں، جانور تک روتے تھے حضور کی جو اونٹنی تھی۔ شیخ محقق کہتے ہیں ٹکرے مارتی تھی دیوار کو، یاد کرتی تھی او سرکار کے دیدار کو۔ مولا علی گھاس اٹھاتے، رو رو کے اسے کھلانے کی کوشش فرماتے، دیوار پہ منہ مار کے زبان حال سے کہتی اب جیوں گی کس کے لیے، کس کے لیے گھاس کھاؤں، زندگی سے پیار کیوں کروں، مجھے مر جانے دے۔ اونٹنی تڑپتی تڑپتی نہ پانی پیا نہ گھاس کھایا، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں روتی روتی چلی گئی۔ جہاں جانور جدائی میں، حضور کے ہجر میں، فراق میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، سوچو آل کا کیا حال ہوگا، اصحاب کا کیا حال ہوگا۔ جان سجن پیارے وچھڑن کون روے، مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچوں۔ سرائکی میں کہتے ہیں جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پوے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجوں رنگ تیلیاں دا۔ نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاجت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نہ بیلی بھی بیلی، سجنا بوجھ محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ مشہور حدیث ہے سیدہ خاتون جنت دیوار سے اپنے دروازے سے ٹیک لگا کے روتی تھی، او بابا۔ حضرت انس جب پہنچے تعزیت کے لیے تو یہ جملے کلیجہ چیر دینے والے تھے، جب بی بی نے کہا انس بابا میرے بابے کو مٹی کے حوالے کر آئے ہو۔ اس حدیث کو حدیث البکا کہتے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک جب محدثی حدیث پڑھاتا ہے، استاد بھی روتے ہیں، شاگرد بھی روتے ہیں۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ تصور کریں کیا حال ہوا حضور کی وہ سواری جو یافور تھا، اس کے سینے میں عشق کا نور تھا، کتنا دکھی اور رنجور تھا، در در گھر گھر ٹکرے مارتا جاتا، حضور کو ڈھونڈتا پھرتا۔ لیکن جب سرکار پورے مدینے میں نہ ملے تو دوڑ لگائی، صحابہ نے دی صدا، وہ اسے پکڑو مر جائے گا۔ لیکن اس نے بھی تہیہ کر لیا کہ اب اس دنیا میں تیرے بعد بچا کیا ہے، رکھا کیا ہے، جیئیں تو کس کی خاطر جیئیں، زندگی کا زہر کس کی خاطر پئیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے دوڑ لگائی کہ تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو وہ عہد ہم وفا کر چلے۔ اب دوڑتا دوڑتا پیچھے بھاگنے والے بھاگے، اندھا کنواں آیا، لگائی چھلانگ اتر گیا، سب نے کہا مر گیا۔ آگے صوفیاء بتاتے ہیں، علماء تک تو یہیں تک آتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ مولا علی جب پہنچے غواص بلائے، فرمایا اترو نکالو میرے محبوب کی نشانی تھا۔
لوگ اترے چھوٹے چھوٹے پتھر نکال لائے، کنکر نکال لائے، لیکن اس کو نہ لائے جس کے لیے اترے تھے۔ اب حیران ہیں لوگ کہ اسی کنویں میں اتر گیا، سب کہتے ہیں مر گیا، لیکن ہم تو اندر گئے پتہ نہیں کدھر گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اسی کنویں میں مر گیا، ہم اترے نکالے اسے پتہ نہیں کدھر گیا۔ کسی نے سچ کہا تھا، تعلق وہ حاصل ہے مجھے، تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے۔ جہاں پتھر تڑپیں، جہاں سائدہ ملک الموت باقیاً الی السماء، پہلی مرتبہ آج اسرائیل بھی روتا ہوا گیا۔ جہاں اسرائیل رویا، سوچو۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ، دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ جبریل یہ کہتا ہوا روتا ہوا گیا کہ آج کے بعد میں بھی پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ حضرت ام ایمن کی آہیں بلند ہوتی تھیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر صحابہ گئے کہ چلو تعزیت کرے ماں جی سے، بی بی کی ہچکیاں ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ نے تسلی دینے کے لیے کہا، ام ایمن تسلی رکھ، حضور تو اللہ کے حضور گئے، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے بھی یہ پتا ہے جو تم نے کہا، مجھے بھی یہ پتا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، حضور ہوتے تھے قرآن آتا تھا، حضور ہوتے تھے جبریل آتا تھا، اب آئے گا قرآن، آئے گا جبریل، اب وہ جو روئی تو سارا زمانہ رویا۔ اور حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں، اگر یہ بات ہے پھر تو قیامت تک امت روئے گی، قیامت تک روئے گی امت کے حضور وہ برکتیں جو آپ کے دم سے تھی۔ اس لیے اب میں تمہیداً کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی قیامت ٹوٹی، یہ تو تھی ہی قیامت، لیکن اس سے اگلی قیامت اور بڑی تھی۔ جو ہی حضور نے پردہ فرمایا، اسلام پہ کالا بادل چھایا، محسوس بھی نہ فرمانا، صرف مدینہ بچا، کلی طور پر صرف جذبات سے نہیں پڑھ لکھ کے، صرف مدینہ بچا، باقی دنیا ارتداد کا شکار ہوئی۔ جزوی طور پہ مکہ بچا، طائف میں بنو ثقیف قبیلہ بچا، باقی سب لوگ جدھر سے آئے ادھر گئے۔ اب مجھے بتائیں بچا کیا؟ کیا بچا؟ یہاں تک کہ مکہ ایسے ڈول رہا تھا کہ کلمہ پڑھیں یا چھوڑیں، مکہ مکی لوگ اسلام کو چھوڑنے کی آپس میں مشورے تجویزیں کرنے لگے۔ بھلا کرے اللہ سہیل بن عمر کا، سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا، جس نے ترغیب اور ترہیب دونوں سے کام لیا۔
ڈراتے بھی رہے پیار بھی فرماتے رہے اور انہیں مرتد ہونے سے بچاتے رہے. واہ میرا نبی تیری نظر کو سلام. یہی سہیل بن عمر ہے، حدیبیہ کا مقام تھا جب میرے نبی سے یہ کافروں کا سفیر بن کے آیا، منکروں کا پیر بن کے آیا اور آ کے حضور کے مقابلے میں سفارت کر رہا ہے. اور جب جنگ بدر ہوئی پکڑا گیا، رسوں میں جکڑا گیا اور وہ 70 تو مارے گئے، سرداروں میں یہ بچا کیونکہ یہ مکے کا خطیب اعظم تھا. یہ مکے کا خطیب اعظم تھا. خطیب ہوتا ہے یہ بندے دے پتران نو بولے تے تاں تو سبحان اللہ، ورنہ پھر انج بھی ہوندا. یہ خطیب مکہ ہے. سارے خطیب چج دے تھوڑے ہوندے. یہ خطیب مکہ ہے. پکڑا گیا بدر میں. اب باقیوں کو ساتھ جو ہونا ہے سو ہونا ہے. حضرت عمر نیڑے آ گئے سرکار کے، کہنے لگے آقا اے تو من چدیر. عمر اے میرے حوالے کرو. آپ نے فرمایا کیا کرے گا اس کا؟ کہا وہی کروں گا پھر جڑا کرنا ہے. فرمایا کم از کم اس کے میں 32 دانت تو نکالوں. یہ سانپ دے دانت توڑے جاندے نہ تاکہ زہر مکے. میں اس کے 32 دانت بار کروں گا. سرکار نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا یہ بڑی خطابت کرتا تھا. یہ خطابت میں آپ کی بے ادبی بہت کرتا تھا. میرا دل کرتا ہے میں اس کے 32 نکال دوں تاکہ خطابت تا مکے، جان چھوٹے ایدی خطابت تا مکے. سرکار واہ، عمر کا جذبہ اپنا ہے، سرکار کی نظر اپنی ہے. عمر کی نظر یہاں تک ہے، نبی کی نظر پتہ نہیں کہاں تک. اب سرکار نے فرمایا حوصلہ رکھ عمر، دیکھ رہی ہے میری نظر، مجھے ہے اگلی پچھلی ساری خبر. نہ بنا اس کی قبر، تھوڑی سی نظر کر، اگر یہ گیا مر اجڑ جائے گا مکے والا گھر. پھر فرمایا عمر اس کے دانت رہنے دے، ایک وقت آئے گا اسی زبان سے ہمارے گن گائے. پھر وہی وقت آیا جو سرکار نے فرمایا، جو تم نے کہا. حضرت پیر نصیر الدین گولڈوی کہتے ہیں جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو. جو حضور نے فرمایا وقت اسلام پہ جب آیا، ایک سیاہ بادل مکے پہ چھایا تو مکے والوں کا جس نے ایمان بچایا وہ تھا عمر کا جایا. میں بڑا زور لایا تو انہوں میں کوئی سمجھ آیا؟ سبحان اللہ. غور فرمائے یہ قیامت ٹوٹی ہے کہ کلی طور پہ صرف مدینے کی بستی بچی، باقی گئے دین سے، ایمان سے، جہان سے. اب قیامت ٹوٹی ہے ادھر خلافت کا اختلاف ہوا، یہ بھی مصیبت تھی. اوپر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، یہ بھی امتحان تھا. اوپر سے اللہ اکبر 6 طرف سے 12 میل کے فاصلے پر 6 طرف سے منکروں نے مدینے کو گھیر لیا کہ مٹا دو اس کو زمین کے سینے سے، نہ مدینہ رہے گا نہ نگینہ رہے گا. کتنی طرف سے؟ طرفیں تو 4 ہوتی ہیں. مدینہ 6 طرف سے گھرا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آئے مذاکرات کار، کچھ کہتے تھے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ بھی ارتداد اور جھوٹے نبیوں کی یلغار.
ختم نبوت، اب جو ختم نبوت کا نعرہ سوکھا ہے تب لگاؤ نا. جھوٹے نبیوں کی یلغار ہوئی، مرد تو مرد عورتیں نکل آئیں نبوت کے نعرے مار کے کہ اب وہ نہ رہے تو اب سب کے منہ میں پانی آنے لگا. وہ سجاح عورت تھی، 4000 کا لشکر لے کر نکلی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہ بدبخت مسیلمہ کذاب دجال 1,00,000 کے قریب پورا لشکر لے کے بیٹھے. اب اتنا بڑا لشکر لے کے وہ بیٹھا ہے، ادھر ایک عورت، ادھر یمن سے، یعنی چاروں طرف سے ختم نبوت کے ڈاکو بھی کھڑے ہو گئے، اور مدینہ نزدیک والوں سے گھرا ہوا ہے. اور مسیلمہ کہاں تھا؟ ریاض. یہ ریاض شہر جو ہے، یہیں مسیلمہ کے ڈیرے تھے، یہیں یمامہ کی اس کے قریب بستی تھی. اب 1,00,000 کے قریب لشکر جو بالکل لوہے میں فولاد میں غرق، تلواریں ننگی، اور وہ بھی دشمن مدینے کے اسلام کے. اسلام دور والوں میں بھی گھر گیا، قریب والوں میں بھی گھر گیا، اور قریب والے 12 یا 11 کلومیٹر یا میل 6 طرف سے گھیرا ڈال چکے. پہلے مذاکرات کرنے آئے، لیکن مذاکرات کر کے نکلے. صدیق اکبر نے کہا ان کے تیور خراب ہیں، یہ امت کے لیے عذاب ہیں، یہ اکثر خانہ خراب ہیں. اب حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ ضرور مدینے پہ حملہ کر دیں گے. اب اس حملے سے مدینے کو کون بچائے؟ دین، ایمان، یقین کو کون بچائے؟ اب نظر اٹھی تو پہلے مولا علی پہ پڑی. یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ پاک ہے. جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا ہے اور خیبر شکن نے جب تلوار کو اٹھایا ہے، مکے سے کاٹنا شروع فرمایا ہے اور خیبر تک اپنا لوہا منوایا ہے، اس وقت تک تلوار کو چلایا ہے جب تک سکون سے مدینے والوں نے کھانا نہیں کھایا. میرا اشارہ آخری لفظ سمجھے ہے. خیبر سے پہلے تک روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. خیبر سے پہلے تک جو مکے سے تشریف لائے تھے وہ مدینے والوں کے رحم و کرم پہ تھے. گھر ان کے تھے، رہتے یہ تھے، زمینیں ان کی تھی، حل یہ چلاتے تھے، دکانیں ان کی تھی، مزدوری یہ کرتے تھے. لیکن جب خیبر ختم ہوا تو جب گئے نا مدینے تو مکے والوں نے کہا مدینے والوں کو کہ اپنے گھر لے لاؤ، جنہ زمینہ انہاں کے زمینہ لے لاؤ، جنہ کوٹھے دیتے اپنے کوٹھے لے لاؤ. انہاں آکھیا تسی سارے امیر ہو گئے ہو. انہیں آکھا خیبر تو ہو آیا، بقیہ تو آپ سمجھنا. 20 دن تک صحابہ نے اس قلعے کا محاصرہ فرمایا، پر 10,000 کا لشکر جرار خونخوار لشکر قابو میں نہیں آیا. تب سرکار نے شام کو فرمایا کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے. ایسے بندے کو یہ علم پکڑاؤں گا جس سے اللہ کو بھی پیار ہے، رسول کو بھی پیار ہے، اور یک طرفہ ٹریفک نہیں، اس کو بھی ایسا ہی پیار ہے. اب رات کو سب کو انتظار ہے وہ کون سا مرد جرار ہے، کون سی ایسی کاٹ والی تلوار ہے جو ہر دیوار کے پار ہے.
صحابہ کہتے ہیں رات کٹی سولی پہ دعائیں مانگتے مانگتے ربا کرم فرماویں کل کرا میرے نا کڈھواں۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کہتے ہیں آج تک ہم نے امارت کی خواہش نہ کی تھی کہ ہمیں ہی سالار بنایا جائے، پر اج اسامی گھٹنیاں تے زور دے کے آکھے ربا اج اللہ کرے ساڈی واری آوے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ارمان، آس، امید کی شمع جلے، میں نے گھٹنوں پہ زور دے کے موڑ موڑ کے میں منہ وکھاواں میرے وال بھی تکیں صدقے جاواں۔ اے پتہ نہیں تسی سمجھا کہ نہیں؟ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں ہے کہ جب سب کے سب وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے مت یار کتوں سر کڈے، وہ سارے منہ وکھاون کے سونیاں یاد رکھیں وہ پتہ تے سارے انہوں سی کہ اعلان تے ہو گیا ہے فتح دا کہ ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جائے گا خالی نہیں آئے گا۔ انہاں آکھیا صرف تلوار چلانی ہے باقی تے پورا ہو گیا پانی ہے، کہانی پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پر نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ان گل آ گئی ہے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں علی ترے گلاں وچ نمبر لے گیا، ترے گلاں چ اسی علی نو اپڑ بھی نہیں سکے تے پکڑ بھی نہیں سکے۔ وہ کیڑیاں نے آدن کے اساں سانو ایک بھی انہاں وچوں لب جاندی تے پھر کائنات کی شے ہے او کی؟ فرماندے نے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے علی کو کہا تھا کہ علی میں اور تو ہر حال میں خدا کے گھر میں رہ سکتے اور کوئی فرد ہر حال میں۔ کچھ ایسا بھی حال ہوتا ہے پاکیزگی کے زوال ہوتا ہے، بندہ حلال ہو کے بھی نہیں حلال ہوتا، ہر بیچارے کو اپنے ناپاکی کا خیال ہوتا ہے، بھاویں وہ بلال ہوتا ہے، لیکن جو ہر حال میں کتنا پاک ہوگا جو ہر حال میں نہیں سمجھا، ہر حال میں کچھ ایسا حال ہوتا ہے بندہ قرآن دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، مسجد وڑ نہیں سکتا، پیر دھر نہیں سکتا، یہ ہمت کر نہیں سکتا، لیکن نبی نے فتویٰ دیا، فرمایا ایک میں تے ایک علی۔ واہ جی واہ۔ تو خیر تبصرے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ایک اے تمغہ اے رب نے علی نو سجایا ہے، پھر ایک کسے دی پکڑ وچ نہیں آیا۔ تے دوسرا جب زہرا کا ہوا نکاح، کرنے والا تھا فیصلہ خدا، ایتھے آ یہاں سارا جہان نیچے رہ گیا تے بازی ابو طالب دا پتر لے گیا۔ میں نے کوئی اختلافی بات تو نہیں کی، ان کھچ تان کے اونج دل تے لگے جا کے تے اللہ دی مرضی ہے۔ تیسری منزل خیبر ہے، جب سب صحابہ بما حضرت سیدنا فاروق اعظم سونے تکی ساڑا بھی خیال رکھی، اشارے تو یہی تھے نا،
لیکن جب رسول اللہ نے ایسے نظر کو گھمایا، ادھر نظر کو گھمایا، سب نے منہ آگے فرمایا، لیکن جب اس نے نو کے زبان نبوت کو ہلایا تو لب پہ علی آیا۔ این علی صحابہ کیا سی سکھ دا سا لیا۔ جیڑا بندہ نکل آوے نا عمر علی پرچی تے شرط اے ہوندی ہے اے انہوں لبے گا جیڑا ہوئے گا۔ شکر علی ہے ہی نہیں، اے تے پرچی تو رہا، پر ہن دین نو بھی آ جان دین آلے۔ ویسے ناراض نہ ہونا، پاکستان آلیاں نوں تے خیر تجربہ ہے، اساں ووٹ کنہاں نوں پایا تے نکل کسے ہور دا۔ پھر ایک نہیں، الحمدللہ پورا لاہور یہی دور، پھنڈی تا تے سڑے چھاپ انجی پورا جھاڑو پھرے، ووٹ کسے ہور نوں پاندے رہے تے بن کے کوئی ہور آندے، اور کمال ہو گیا وہ وزیر اعظم بھی بن گئے نے، وہ پھر تخت تے چڑھ گئے نے، کٹھے ہی سارے وڑ گئے نے، وہ شد قانون نال بھی لڑ گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو میں چونڈی وڈی ہے تو میں ذرا چیک کراں کہ ستن کے جاگ دے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، کیا پلید لوگوں کا ذکر لے بیٹھے۔ میرے محبوب نے دیکھا نا ایسے، نظر تو آپ کو بھی آیا نہیں ہے، لیکن پوچھا علی کہاں ہے؟ جواب آیا نہیں یہاں ہے۔ تو آپ نے دو روایتیں، ایک میں سلمہ ابن سلمہ کو بولا، سلمہ، ایک میں وہ مسلمہ غالباً، کدھر ہو؟ جی حضور۔ فرمایا جا، جس حال میں ہے علی لا۔ اب گئے تو علی شدید بیمار ہے، شدید بیمار ہے، زار نزار ہے، اپنے پاؤں بھی ٹھیک سے دکھائی دے نہیں رہے، آنکھ میں درد ہے، ویسے بڑا مرد ہے۔ اب سلمہ نے کہا چل اٹھ سرکار بلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب سہارا دے کے صحابی مولا علی کو لایا، جن کو پکا پروگرام بن چکا ہے پگ بدھوانے کا۔ حضور نے فرمایا تو کیوں نہیں آیا؟ وہ سونا نظر نہیں آتا اپنا سایہ تو کیسے آتا؟ فرمایا چل لیٹ تے سر میری گود وچ رکھ، اج شفا خانہ نبوت دے مزے چک۔ اللہ علی کو گود میں لٹایا اور انگشت رسالت کو اٹھایا، زلال حلاوت شفا خانہ نبوت سے زلال حلاوت انگشت رسالت سے نکالا۔ واہ کملی والا، ہو گیا نا افضال صاحب اجالا۔ اے سارا کچھ حضرت نے اچھالا۔ یہ ظاہر ہے شرارت تو پھر نقیب کی ہوتی ہے، نام خطیب کا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وج پہ۔ سنجے سینے، میری اوقات تو میں نے بتا دی تھی کہ یہ مجھ سے ہر لحاظ سے آگے ہے، لیکن انہاں تار نو چھیڑ لیا، پھر بٹن نو بھی دبا دیتا ہے، پھر آپ سکون نال بہ گئے نے کہ ہن ویکھو تماشا۔
سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی کل اج پئی مجروشا جے جی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی تو اس لیے اب لٹایا میں نے جان کر یہ لفظ استعمال کیا زلال حلاوت اور اس کا بدل ہو سکتا ہے نعم البدل نہیں بدل لعاب دہن لیکن جیڑا آکھے نہ تھوک میں آدھا تیرے پڑھان والے نو ہی تھوک بے شک جیڑا حضور کے لعاب دہن مبارک کو تھوک کہنا میرا دل کرتا ہے اٹھا کے گٹر میں ڈال کے اوپر ڈھکنا ڈال کے بند کر دیا جائے کس ہستی کے بارے میں بول رہے ہو اسی لیے کہتے ہیں جب ان کی بات بولو کروڑ مرتبہ تولو اور اول پنڈی دے ڈھولو اس لیے یہ بزرگوں نے استعمال کیا ہم نے ان سے مستعار لیا کہ زلال حلاوت نکالا علی کے نین کٹوروں میں ڈالا آیا علی اتنا سونا مولا علی ایڈے سونے میرے نبی نے زہرا نو آکھیا ہونا ہے جان دیئے تیرے واسطے علم میں بھی عقل میں بھی شکل میں ظاہر ہے جس شجر کا ثمر حسنین ہے نہیں سمجھ آ رہی ثمر سے شجر کا پتہ چلتا ہے حسن حسین ریزلٹ ہے اصل کتاب کا نام تو علی ہے اس لیے میرے رسول نے جب اور پھر گھنٹوں منٹوں کی بات نہیں بس ڈالا سنبھالا فرمایا آنکھ کھول ہونے ہی بول انہیں آکھا واہ واہ کینٹ اے واہ تم سبحان اللہ اے علاقہ واہ دا یہ نا ابرو یار دے خمدار واہ تسی اپنا واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اندہ جیتن اسا دی ہار واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ کینٹ سبحان اللہ میں جا کے لاہور والے نو آکھاں گا میں واہ تو تے جے واہ بھی واہ نہ کرے پھر بندہ آہ جے واہ دے وچوں بھی واہ نہ لبھی پھر تے آئی وہ ایک خطیب تھا بڑا مشہور وہ تقریر فرماتا تھا پھر الحمدللہ پکڑا جاتا تھا پھر رگڑا جیل سے کھاتا تھا پھر آتا تھا پھر خطاب فرماتا تھا لوگ کہتے تھے واہ اور جیڑے ویلے اندر سٹ دیتا پھر آکھے انہیں آکے جلسے تے خطاب کیتا انہیں آکھے ظالم دیو پترو میں تقریر کردہ تسی آدھے واہ واہ میں اندر ہو جانا آدھے آہ اس تواڈی واہ تے آہ نے میں نو کر دیتا ہے تباہ واہ
ہاں ہاں ذرا اور واہ، اب واہ کینٹ میں آئے بیٹھے ہیں تو اس کو دھرتی کو بھی تو کچھ کہہ لینا، واہ واہ۔ اعلی حضرت کے خامہ قدرت کا حسن، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ تسی میری نہ کرو مطلب اپریسیشن، اپنے واہ واہ دی تے کرو نا۔ ابھی وہ علامہ نوری صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، میں نے بھیرے سے انہیں اٹھایا، میں نے کہا تیرے اتھے نے سسرال تیرا ویکھاں گے اتھے جمال، انہاں کہا واہ واہ، میں کہا چل واہ تے پھر واہ ہی صحیح۔ اس واسطے اج ہور کوئی لبھے نہ لبھے، واہ واہ تے لبھی گئی، سبحان اللہ۔ خیر میں اشارہ کر رہا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مسلمانوں نے رج کے کھانا کھایا، پہلی مرتبہ۔ بے گھروں کو گھر ملے، بے دروں کو در ملے، بے زمینوں کو زمین ہون تے کر لے علی دا یہ کی۔ لیکن یاد رکھ صدیق صدیق اے گل بالکل ٹھیک ہے۔ اصل گل اے وے جیڑی دل والی گل ہے، اسی حضور دے پیارے اننے پیارے نے، اے جنوں جیدی بھی گل کریے لگدا ہے کہ اے ساریاں تو سونا اے۔ ایک سید گیلانی ہے میرے غوث کی نشانی ہے، اور رسول اللہ کا گدا ہے، نام اس کا پیر وارث شاہ ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چارے یار نبی دے، چارے یار نبی دے چار گوہر۔ یہ پرانی پنجابی ہے جیڑی سانو نہیں ہوندی، یہی خرابی ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ اے جدوں دا تساں سویرے سویرے اے شوارمے دے ناشتے شروع فرمائے، اماں دا پراٹھا پیا رہا، اے نوجوان نسل میں شوارمہ ہی کھانا ہے، سویرے سویرے برگر ہو گئے بے گھر۔ انہاں نو نہ ہی دا پتہ پھر نہ شی دا پتہ، پتہ نہیں کی دا پتہ، زبان ہی بیچاروں کی گم ہو گئی۔ یہ پرانی پنجابی ہے، چارے یار نبی دے چار گوہر، سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی۔ قبلہ ہزاروی صاحب، قبلہ حضرت صاحبزادہ صاحب، علامہ قمر صاحب، قبلہ مفتی صاحب سوچے اگر سارے یہ تحیہ کر لے جھگڑا مکا۔ چارے یار نبی دے اساں تول دے نہیں، اسی خالی بول دے۔ جھگڑا ہوندا ہے تولن تے تولنا ٹھیک نہیں، بول جنہ بول سکتا۔ چارے یار نبی دے چار گوہر، سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، آپو اپنے کنے سہیندڑے نی۔ جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، راہ رب دے سیس وکندڑے نی۔ فیصلہ کن جملہ کہتے ہیں جنہ انہا وچ فرق کچھ جاتا، جنہ اے سید زادہ اے گیلانی سید، جنہ انہا وچ فرق کچھ جاتا، او در حضور دے گندڑے نی۔ اب دیکھیں نا، 6 طرف سے مدینہ گھر گیا اور 11 طرف سے باہر سے حملے تیار۔ چھوٹا سا مدینہ، چھوٹی سی بستی، تصور کریں نا۔ باقی لوگ، میں احتیاطاً پھر کہہ رہا ہوں، باقی مرتد ہو گئے،
اب ان کو مدینے کو بچائیں کیسے، کیونکہ لشکر جا چکا اسامہ کے ساتھ، پیچھے بچ گئے چند لوگ گنتی کے. اب 6 سمت سے 11-12 میل 6 طرف سے حملہ ہونے والا. رات ہوئی، حملہ کرنے والوں نے حملہ کر دیا، حملہ مدینے پہ کر دیا. مدینے کی چھوٹی سلطنت نرغے میں لے لی. وہ سمجھ یہ رہے تھے مٹھی بھر پیچھے ہیں، وہ بھی رات کو سو رہے ہیں. سوتے میں کریں گے اٹیک، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے مدینے پہ حملہ کر کے ملیا میٹ کر کے قبضہ کر لیں گے. نہ رسالت رہی، نہ نبوت رہے گی، نہ توحید رہے گی، نہ دین، نہ اسلام، نہ قرآن. لیکن یہ نہیں سمجھے بے ایمان کہ رات نو میرے حضور میرے علی آپ کہتے ہیں کہ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے. برہا ہماری روتی ہے، برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین. پیا تیری یاد ہے من کا چین، پیا تیری یاد ہے من کا چین. پیا میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی. اے مہر تے وقفہ پا پھر سمجھ، میرے علی ہے حب نبی. حب پیر جی نے بڑی کاریگری نال اپنا نام فٹ کر کے اپنا کم بھی سیدھا کر لیا تے پیغام بھی دے لیا. تے جنہاں نو سمجھ آنا سی انہاں نو آ بھی گیا، تے جنہاں نو نہیں آنا سی الحمدللہ جے بھی ستے پے نے. میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی. دلیل لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن. پیا وہ شکست وہی کھاتے ہیں جو جلسے میں سو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سون دا گھاٹا ہے کہ نہیں؟ سونا مردوں پر حرام ہے. سامنے والے واسطے نہیں، سٹیج کے اتنے سونا بھی حرام ہے. یہ بھی اسمبلی دے ممبران دی طرح علماء اتنے نہیں طرح پورے کر دے. یہ ممبران دیا نیندرہ کدے ویکھیں جے، یہ شدے گگی مار دین، وہ ستے ستے تائیں تے بیڑا غرق کی تنے ملک. یہ انہاں وچ کوئی عقل شکل ہوندی تے بیڑا غرق نہ ہوندا. جج بننا کسی بڑا کسی اور نو چھڑیا. سبحان اللہ، کیا نسلیں ہیں، کیا عقلیں ہیں. اور سارا قصور راول پنڈی دا. اللہ کرے سمجھ نہ آوے، نہیں تو سویرے پرچا حضرت ہائے ہائے ہائے. چور تو پھر پکڑا ہی جاتا ہے، نہ بھی لو تو ٹھک پہنچتے ہیں لوگ. ہاں ہاں بہرحال کہہ یہ رہا ہوں، سمجھے تھے کہ سو گئے، انہیں پتا نہیں ہے عاشق سوتے کیونکہ سسی ستی تے یار گواچا. سسی ستی یار گواچا، کتے تمہیں سینا جامی، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لانا. اگر میرا علی سو جاتا، صدیق سو جاتا تو مدینہ کھو جاتا، اسلام کھو جاتا. لیکن شکر ہے نہ سونے کی عادت علی کو ہے، نہ سونے کی عادت صدیق کو ہے. ایک شعر میں علماء کی نظر کر رہا ہوں، بلکہ شعروں کی نظر شعر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہ سونے سے، نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل. نہ سونے سے
سونا ہی بن گئے اہل دل، اس لیے سوتا ہوں میں. انہوں سمجھنا ہے. اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گر کے پاس. اے افضال صاحب تسا تبرک کھوانا ہے تے پھر انہوں سمجھ آنا. ادھر ترجمہ میں کر دے جی. ادا کمر صاحب خرچہ الگ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک کتے سچی نہ سمجھ لینا سویرے چھوٹ دے. قادری صاحب ایک شعر دے مطلب کا الگ خرچہ مانگ رہے تھے. دو ٹھوک کے فتوہ، الفتوہ مل فتوہ چل. میں نے دل لگی کی ہے نہ سونے سے. میرے طالب علمو جاگو رات، آپ سے امیدیں ہیں. دادیم تو راگ زگنج مقصود نشان ماں نہ رسی دیم تو شاید برس. بڑی ضرورت ہے، جاگو. نہ سونے سے وعدہ کرتے ہو طلبا، جاگو گے اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. مفکر ملت کی آہیں اور صدائیں تمہارے ساتھ. نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل، اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گر. یعنی ایک بندہ ہے جسے لگن لگی ہے، وہ ساری رات آہیں بھرتا ہے. میں اس کے پاس جا کے سوتا ہوں کہ نہ خود سوئے گا نہ مجھے سونے دے. آج کا نوحہ گر علامہ صاحب ہے اور میں ہوں. ہم چیخ رہے ہیں، آپ کو جگا رہے ہیں. نہ سونے سے. بہادر شاہ ظفر روتا تھا، کہتا تھا شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا. شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا. میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دی. بڑی ضرورت ہے تمہارے جاگنے کی. من طلب العلا سحر اللیالي. ہمارے بھائی ایوب صاحب ایسے قابل لوگ پڑھا کرتے تھے کہ بلندیوں کو چاہنے والے رات کو نہیں سوتے. اس لیے میرے طالب علموں، میرے جامعہ رضویہ انوار العلوم کی اس عظیم درس گاہ میں پڑھنے والوں، محبت کی سیڑھیاں چڑھنے والے، میرا پیغام ہے آپ کے نام. باقی جہاں تک جائے طلباء کو رات کو بیدار رہنا ہے. بیدار رہ کوشش کرو، بھول جاؤ باقی معاملے. پڑھو پڑھو پھر پڑھو. تمام سلوک کی سیڑھی علم ہے. حضرت شمس الدین یحییٰ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے غالباً خلیفہ تھے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے استاد تھے. گیسو دراز کا عربی میں شعر ہے، کہتے ہیں سألت العلم من احیاک حقا. چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت، یہ ہے مجدد چشت. سألت العلم من احیاک حقا فقال العلم شمس الدین یحییٰ. کہتے میں علم کو حضور گیسو دراز بندہ نواز کا شعر ہے، کہتے میں نے علم سے پوچھا تینو زندہ کنے کیتا ہے؟ انہیں آکھا مولانا شمس الدین یحییٰ نے. اس لیے تم جاگو گے ہماری قسمت سنورے گی. ہمارا نصیب ہو تم، اور نصیب سو جائے تو بربادی ہو. ہمارا مقدر آپ ہیں، جاگے. تو اس لیے میں نے کہا کہ سمجھے تھے منکر ختم نبوت کے کہ مدینہ سو رہا ہے، لیکن مدینے والے جاگ رہے تھے. انہوں نے اٹیک کیا، لیکن صدیق اکبر نے کہا مولا علی اے مشرق تیرے حوالے، عبد الرحمن مغرب تیرے حوالے.
ابن مسعود جنوب تیرے حوالے، عمر شمال تیرے حوالے، یہ 6 سمت سے چوکیاں قائم کر کے ایسا بندہ وہاں متعین فرمایا جو لاکھ پہ بھاری ہے، حکم سرکاری ہے، مدینے کو بچانے کی تیاری ہے۔ اور میری تقریر ابھی جاری ہے، کہ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائے نا، موڑ کے ساتھی نہ بنے نا، توڑ کے ساتھی بنے۔ ویسے میں تے لاہور ہی جانا ہے، جاگیے ساری رات، کتنا خاموشی چھا گئی۔ پہلے سچی گل ہے، پہلے میرا آن نو دل نہیں پیا کرتا سی، ہن جان نو نہیں پیا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں، اور بقول حضرت ہزاروی صاحب اسی پہ فقیر ان کے گزارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت نے بیچ میں فرمائش بھی ڈال دی، نعت خانوں کو تو فرمائش ہوتی ہی ہے۔ وہ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا تو پنڈی والوں نے اٹھ کے کبوتر اڑانے شروع کر دیے، اس کی نعت مک گئی تھی، انہیں آکھیا فرمائش ہو گئی ہے، میں پھر شروع کر دیا۔ انہیں 2 شعر پڑھے تے پھر شرارت کی تھی قمر افضال صاحب، انہاں پھر 10 والی کاپی چوکے، پھر انہیں آکھیا ایک اور فرمائش ہو گئی تے ادھوں خود قبلہ افضال صاحب اٹھے، انہیں کہ خدا دی قسم ایسا کوئی فرمائش نہیں، پر ایک قائد اعظم آپ ہی فرمائش ہے۔ تے اللہ جاندہ ہے میں سچ پہ آدم میں نے فرمائش ہوئی ہے۔ یہ جڑا بندہ اٹھیا سی یہ فرمائش ہی کرنا آیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تقریر دا روٹ سیدھا کر رہا سا تے انہاں فرمائش کر دیتی ہے، میں بھی روٹ بدل دینا۔ میں اس لیے بدل رہا ہوئے پھر آکھن گے کہ اگلے واری آ کے تقریر پوری کر جا۔ میرے بھائی چھوٹے ہیں، انہوں نے مجھے ایک بڑی محبت بھری اور درد بھری فرمائش فرمائی ہے۔ ہم چشتی لوگ ہیں اور یہ جو چشتی ہوتے ہیں یہ عشق کی پوری کشتی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ تو انہوں نے مجھے ایک وہ اس کو کہتے ہیں پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، یہ تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ مجھ کو میری بات یاد دلانے آئے ہیں، یہ کیسے زمانے آئے ہیں، یہ قمر صاحب مجھے سمجھانے آئے ہیں۔ قمر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ او گال سنا، او میں کہ کیڑی، آکھے عید کرنا، میں آکھیا جناب الیوم بسر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے، کھولی عشق قلب کلید وے، تھے گجھڑے راز پدید وے، ایہو امارا نفس انید وے، کر سلو تھیوں مرید وے، تے تڑاہ کرے سو عید وے، تھی سمجھنا تیری دید وے۔ اس لیے دوستوں کا ملنا عید سے کم۔ آج میں نے آپ کی زیارت کر لی، مجھ غریب کی عید ہو گئی، عید ہو گئی۔ اس لیے ایک فقیر تھا، نام اس کا فرید تھا، نام اس کا
وہی فرید جو کہتا ہے کہ ہیرا ہوں مول نہ مڑساں میں ہمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے. یہی فرید کہتے نہ ہادی سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد وکایا ایہو دل قرآن کتاب ہے. ٹھپ رکھ کنز کدوری نو اے گل نہ آکھی علامہ نوری نو. ٹھپ رکھ کنز کدوری نو سکھریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ کن. وہی خواجہ غلام فرید جو کہتے ہیں جنا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا 100 وجد کنو لکھ حال. عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے راہبر مرشد ہادی عشق اسادا پیر. خواجہ فرید کا پہلا مکان تھا چاچڑا. چاچڑ ہے دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر. مزار ہے آج کل ان کا دائیں کنارے پر. اس کو کہتے ہیں کوٹ مٹھن. پہلے تھا چاچڑ. چاچڑے آپ بیٹھے تھے مصلا دریائے سندھ پہ بچھا کے. تار جڑی ہوئی تھی تار جڑی ہوئی تھی اور آپ لگن میں مگن عشق کی چبھن فرید سجن. لگی تھی لگن. ایک مجذوب فقیر تھا کبھی بولتا نہ تھا منہ کھولتا نہ تھا لب چولتا نہ تھا چپ رہتا تھا دکھ سہتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا. آج جو آیا حضرت خواجہ غلام فرید کو مصلے پہ بیٹھا پایا دور سے اس کی کوک نکلی. جب ہم جنس مل جائے نا تو پھر پھٹ جاتے ہیں. ہم لوگ بھی چپ رہتے ہیں کیونکہ صحبت نا جنس است عذاب علی. مجھے قبلہ ہزاروی صاحب ملے مجھے یہ علماء ملے پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ میرے قبیلے کے لوگ آ گئے. اسے ہم جنس ملا تھا رویا دھاڑے مار مار کے. اب نزدیک جو آیا ایک ہی کوک کرے فرید عید کڈو فرید عید کڈو. اب میرے جیسے جو پاپی ہوتے ہیں ان کی عید تو آپ کو پتا ہے کوئی گوشت کھا کے کوئی سیویاں کھا کے. لیکن وہ تو بغیر موسم کے رو رہا تھا. کوئی عید کا موسم نہیں تھا. وہ چیخ چیخ کے کہ فرید الیندہ نیوی بلیندہ نیوی عید کڈو عید کڈو. اب درد کی بولی مرد کے کان میں پڑی کیونکہ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے. اب مرد ملا تھا درد والے کو اس نے رو کے کہا بول اللہ عید کڈو. اب دل کے تالے کھول گئے آنسو وہیں پہ رول گئے پرنالے کھول گئے. وہ بھی رویا ملاب دو مردوں کا جو ہویا. اب اٹھ کے فرید نے کہا ہون پوچھ تار توڑنے والے ہون پوچھ. انہیں آکھیا فرید عید کڈا. اب وہ بھی روئے کہ والاکھ عید کڈا. اب جھوم کے وجد میں آ کے حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا والاکھ. پھر کہے اس نے کہا عید کڈا. تڑپ کے کہا یار ملے جڈا یار ملے جڈا. جب یار کی دید ہوگی
اب ہماری عید ہوگی. اب دونوں وجد میں، دونوں حال میں، ایک ہی خیال میں ڈوب گئے حسن آمنہ کے لال میں. تڑپتے رہے دونوں، پھر جب ہوش آیا تو پھر مجذوب بولا. کہا بات ادھوری کی، بات ادھوری کی. فرید نے کہا تو نے بھی سوال ادھورا کیا. تو سوال کر پورا، ہم جواب کریں گے پورا. کہا سوکھا کام پہلے کر دیا، اوکھا تو رہ گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا عید کرنا. تو نے کہا یار ملے جنا، اوکھا کم تے یار ملے کرنا. یار ملے کڈا. اب فرید کے ہوش ٹھکانے نہ رہے. اب جھومتے جھومتے گھٹنے خاک کے اوپر رکھ کے سر یوں کر کے کہا ہن پوچھ. کہا یار ملے کڈا. کہا میں مرے جنا، میں مرے جنا، میں مرے جنا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں بلیا من منجولا منجد. بلیا من منجولا منجدہ کدے نکرے بے کے کٹ. اے خزانہ عرش دا جیوں دل آکھی تو لٹ. فریدا مینو مار کے منج کر، فریدا مینو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ. اے خزانہ عرش دا جیوں دل آکھی تو لٹ. اسی پہ شعر حضرت بلے شاہ کا بھی لے. وہ کہتے ہیں بلیا عاشق ہوں یوں رب دا، بلیا عاشق ہوں یوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. سزا تے پھر ملنی ہے حضرت، سزا تے پھر پیار کرن دی سزا تے ہوندی ہے. وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ محبت جرم ہے، محبت جرم ہے بس کر کھڑا. محبت جرم ہے بس کر کھڑا ہاں، سزا دے وہ جھکائی سر. محبت کرو گے تو حضور پھر یہ تو ہوگا، یہ تو پھر ہوگا. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو آہو آہو. آئے آئے آئے. حالانکہ آکھنا ہی چاہیے سی تو بھی کافر کافر آخ. انہیں آکھا نہیں تو آہو آہو. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے اسلام آباد اور پنڈی والا. وہ اسے کھری کھری سنا رہا تھا، وہ اسے سنا رہا تھا. اور ایک نے دوسرے کو کہا ایک اکھیسیں تے دا سن. تے مولانا روم آ گئے، بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تسی منو 100 آکھو گے ایک بھی نہیں سنو گے. بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ. لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو. جھگڑا ختم ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ.